بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کی 20 اصول کیا ہے؟ ناظرین، میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ بیوی سے ہم بستری کی 20 اصول مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ نمبر 2، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہے۔ نمبر 3، جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات، جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دستبرد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے توڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ نمبر 4، کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کرے، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لے تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھیں: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ نمبر 6، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ نمبر 7، جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ نمبر 8، جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو جائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ نمبر 9، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ خلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 10، مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام محسوس شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھے۔
نمبر 12، ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر شرمگاہ لازمی دھو لے، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ نمبر 13، جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لینے کا حکم دے، اگر نطفہ قرار پایا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہے اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت سے انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ نمبر 14، جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھا گھنٹے بعد غسل کر لے، اس میں صحت اور تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ نمبر 15، جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتا ہے۔ نمبر 16، عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تب تو کافر ہو جائے گا، یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ نمبر 17، مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچود بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے، یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ نمبر 18، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ نمبر 19، عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ نمبر 20، جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔